بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ عیسائی تھے جو مسلمان ہو گئے۔ انہیں ایک زبردست تجربہ ہوا۔ تمیمت داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کشتی میں تھا اور طوفان کا ماحول بن گیا۔ میرے ساتھ 30 اور لوگ بھی تھے اور لہریں ہمیں بار بار پٹک رہی تھیں۔ پورے 1 مہینے تک، 1 مہینہ ہمیں تھکانے کے بعد لہریں معمول پر آ گئیں اور ہم ایک جزیرے پر پہنچے۔ ہم نے کشتی کو لنگر انداز کیا اور چھوٹی کشتی لے کر جزیرے پر آ گئے۔ جزیرے کے دانے پر ہم نے ایک مخلوق دیکھی، بہت اجنبی مخلوق، جن کے جسم بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ آگے سے دکھ رہے ہیں یا پیچھے سے، اور وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تصور کریں، 1 مہینے کی سمندری بیماری، اور اب یہاں انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہو، تم کیا ہو؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم ہچکچائے کہ یہ کوئی شیطان ہے۔ اس نے کہا، اس جگہ ایک شخص آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، اس کی طرف جائیں۔ وہ کہتے ہیں، جب اس درندے نے ہمیں اس آدمی کا بتایا، ہم اس سے دور بھاگے اور سوچا یہ کوئی جن یا شیطان ہے، اور اس آدمی کی طرف بھاگے۔ ہم ایک جھونپڑی میں داخل ہوئے جو عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اچانک ہم نے اپنے سامنے ایک آدمی کو دیکھا جو جسامت میں بہت بڑا تھا، اور اس کا جسم بہت موٹا تھا، بہت مضبوط، بڑا اور موٹا۔ اس کا بازو زنجیروں کے ساتھ اس کی گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے، اور اس کا سر اور بازو اس کی ٹانگوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے باندھا گیا تھا۔ وہ ہل نہیں سکتا تھا، ٹانگیں اور بازو اس کی گردن کے ساتھ بندھی تھیں۔ ہم نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، تم اس قابل ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، کیونکہ میں بندھا ہوا ہوں، اس لیے یہ میرا حق بنتا ہے تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو، تاکہ میں اپنی حفاظت کو یقینی بنا سکوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم عرب میں سے ہیں۔ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے اور طوفان ہم سے ٹکرایا، یہاں تک کہ ہم رستہ بھٹک گئے اور اس جزیرے پر آ گئے۔ ہم اس جزیرے پر آئے اور اس درندے کو دیکھا جو ہماری طرف آیا، جس پر بہت زیادہ بال تھے۔ ہم نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نگرانی اور معلومات کے تبادلے کے لیے ہوں۔ اس نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا۔ وہ کہتے ہیں، ہم اس آدمی سے خوف زدہ تھے اور اس کے پاس محفوظ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال اس آدمی نے ہم سے کہا، مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ بیسان اردن کا ایک شہر ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہاں کھجور کے بہت زیادہ درخت لگائے گئے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ تم بیسان اردن کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں نے پوچھا ہے کہ وہاں بہت زیادہ کھجور کے درخت لگے ہیں، ان کے ساتھ کھجوریں لگی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، وہاں کھجور کے درخت ہیں اور کھجوریں بھی لگی ہیں، ہماری معلومات کے مطابق کسی علاقے سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا، بہت جلد وہ کھجور کے درخت پھل پیدا نہیں کریں گے۔ آج حقیقت میں اردن کے ان درختوں کے ساتھ کھجوریں نہیں ہیں جن کو تاریخ میں کثرت میں شمار کیا جاتا تھا۔ پھر اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، یہ شام کے قریب ہے۔ ہم نے کہا، تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، جلد اس کا پانی ختم ہو جائے گا اور نہیں رہے گا۔ آج حقیقت میں اس کا پانی پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر ندی کے بارے میں بتاؤ۔ زغر یروشلم اور بیت المقدس کے قریب ہے۔
ممکنہ طور پر 3 دن کا پیدل راستہ ہے بیت المقدس اور یروشلم سے۔ آج یہ علاقہ اسرائیل میں ہے۔ ہم نے کہا تم اس ندی کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا تو یہ بڑی ندی ہے اور اس میں سے دریا نکل رہا ہے، اور کیا لوگ اس کے گرد کافی زیادہ سبزیاں اگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہاں بہت پانی ہے اور لوگ کافی پودے لگاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ آ گئے ہیں؟ ان کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مکہ میں آئے اور اب یثرب مدینہ میں رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کے لوگوں نے ان سے لڑائی کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا انہیں اپنے ہی لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا، لیکن وہ عرب میں ایک اور جگہ گئے جسے یثرب کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی اطاعت کی۔ اس آدمی نے پوچھا واقعی؟ کیا واقعی یہ سب کچھ ہوا؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جن لوگوں نے اطاعت کی اور اطاعت کرتے رہیں گے اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کر رہا تھا۔ اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا حوالہ یہ ہے کہ میں دجال ہوں۔ بہت جلد مجھے یہاں سے باہر آنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں رہا ہو جاؤں گا اور میں دنیا کے کونے کونے میں پھروں گا۔ کوئی شہر اور گاؤں نہیں بچے گا، اور میں 40 دن تک دنیا گھوموں گا۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اسی طرح اگلے دن، اور میں مکہ مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے منبر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا طیبہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ اس نے کہا ان دونوں شہروں میں داخلہ میرے لیے ممنوع ہے۔ وہ جس شہر میں داخل ہوگا اس کو فتح کر لے گا اور اس کا مالک ہوگا۔ اس نے کہا جب بھی میں ان میں سے کسی ایک شہر میں داخلے کی کوشش کروں گا، ایک فرشتہ تلوار پکڑے ان کی حفاظت پر مامور ہوگا اور مجھے مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کہا مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان داخلی گزرگاہوں پر فرشتے مامور ہیں جو آخر تک رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑی رستوں میں فرشتے مامور ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں جاؤ، اگر دجال کو دیکھو تو دوسری سمت سے جاؤ، کیونکہ تم اس سے نہیں لڑ سکتے۔